ارادہ کر لو. ارادے میں میں کہتا ہوں کہ ارادہ کر لو. ارادے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. اور یہ ارادہ بھی وہی اسی کو ملتا ہے جو مراد ہوتا ہے اللہ کا. اچھے ارادے پیدا نہ ہونا اور گناہوں کے ارادے کر کر کے حرام لذت لوٹنا یہ نامرادی کی علامت ہے. یہ نالائق ہے شخص. یہ خود نہیں چاہتا اللہ کو. زبان سے کہتا ہے کہ میں خانقاہ جاتا ہوں اور مرید ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا مرید نہیں ہے. یریدون وجہ نہیں ہے، مظاہرہ ہے. یہ ہر وقت اللہ کا ارادہ رکھے اور مستقبل میں بھی ارادہ رکھے کہ اللہ کو ناراض کر کے حرام مزے نہیں حاصل کروں گا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. سمجھا؟ ایک دن تو بھاگو گے انہی سے شکل بگڑنے کے بعد، مگر تم کتے و گدھے سے بدتر ہو. جو شکل بگڑنے کے بعد بھاگتا ہے تو یہودی بھی بھاگتا ہے، ہندو بھی بھاگتا ہے، عیسائی بھی بھاگتا ہے. اللہ والوں کا یہ بلند ارادہ ہوتا ہے کہ عین جوانی چڑھی ہوئی نہایت ہی حسین اس کو نظر نہیں ڈالتا اور دل پر غم اٹھا لیتا ہے. یہ غم اللہ کے دوستوں کی غذا ہے. اور یہ نصیب اولیاء اور نصیب دوست، اس سے زیادہ میرے پاس لغت اور الفاظ نہیں. آپ کو کنز الدقائق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی فارمولہ اور تھرمامیٹر رکھ لو. جب کوئی عمل کرو تو اپنے دل سے پوچھ لو کہ یہ عمل اچھا ہے یا برا ہے. آپ کا دل بتا دے گا. کیونکہ گناہ کی دو دلیل اور دو علامت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ گناہ کی دو دلیل ہے اور دو علامت ہے. نمبر 1 ما حاک فی صدرک الاسم، ما حاک فی صدرک. گناہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور کھٹک پیدا ہو جائے. دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، تردد پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کسی گناہ سے گناہ گار خود مطمئن نہیں ہوتا، اسی لیے گناہ کے بعد وہ شرمندگی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ شرمندہ ہونا یہی دلیل ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا. کوئی آدمی نیک کام کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، کسی اللہ والے سے ملاقات کر کے، عمرہ حج کر کے کسی کو شرمندگی ہوتی ہے. تو شرمندگی کا ہونا اور دل میں کھٹک ایک علامت. نمبر 2 وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم کو یہ بات ناگوار ہو کہ کوئی جان نہ جائے، کوئی جان نہ جائے. ہر طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے. کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے. اور دیکھنے سے کیوں بچ رہا ہے کہ جان جائے گا؟ اصل تو وہی جان نہ جائے. دیکھنے سے اپنے گناہ کو کیوں چھپا رہا ہے کہ وہ جان جائے گا کہ صورت ہم چنی اور عمل ہم چنا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 علامت بتا دی. جو کام بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اس 2 علامت کے سے خروج اس کا نہیں ہوگا. ہر گناہ کے لیے 2 علامت لازم، چاہے صورت بگاڑو چاہے سیرت. ایک لبنانی شخص نے عربی زبان میں مجھ سے اعتراض کیا. میرے یہاں پڑھتا ہے وہ لبنانی. آج کل میرے مدرسے میں لبنان کا بھی ہے، شامی بھی ہے اور اردن کا بھی ہے اور فرانس کی بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نمونہ بھیجا. لوگ تعجب کرتے ہیں کہاں سے آ گئے، لیکن اللہ بھیج دیتا ہے. تو لبنانی طالب علم نے مجھ سے عربی میں کہا کہ یہ کیا نہیں، وہ شام والے نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ تو جو جس کے ہاں پیدا ہو گیا وہ وہی دین اختیار کر لیتا ہے، اور جو مسلمان کے ہاں پیدا ہو گیا وہ تو ہے اس کے لیے آسان ہے باپ دادا مسلمان. تو اس میں تو معلوم اس کا کیا قصور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہندو پیدا کر دیا. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی 2 صفت ہیں، ایک عدل ہے ایک فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے صفت عدل سے جن کو کافر کے ہاں پیدا کیا ہے وہ 15 سال ہونے کے بعد ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ زمین و آسمان سورج چاند دیکھیں اور مذہب کی تلاش کریں کہ کون مذہب سچا ہے. یہ عدل ہے. اور جو 15 سال ہونے سے پہلے مر گئے کافر کے بچے اولاد
ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، کیونکہ ابھی عقل کو اس مقام تک عقل بالغ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ عقل کو بالغ کر کے اس میں صلاحیت رکھ دیتے ہیں کہ خدا کی پہچان کر لیں، زمین و آسمان دیکھیں، سورج چاند دیکھیں، یہ رفتار ان کا یہ سب تو سمجھیں، پوچھیں لوگوں سے بھائی کون سا مذہب ہے، تحقیق کرو، معلومات کرو. تو یہ عدل کے طور پر ان سے مواخذہ ہے ہوگا، یہ عدل کی صفت کے تحت ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا ان کے لیے اسلام کو آسان فرما دیا، یہ فضل کے تحت ہے. اور فضل پر کوئی کسی کے باپ کا ادارہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی آپ دنیا میں بھی اگر کسی پر مہربانی کر دیں، ایک تو عدل ہے آپ کا، 2 نوکر رکھا آپ نے دن بھر کے لیے، اور ایک کو آپ نے 50 روپیہ دیا اور دوسرے کو 50,000 دے دیا، ایک بنگلہ بھی دے دیا، تو دوسرا نوکر نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم نے بھی تو نوکری کی دن بھر ہم نے بھی وہی کام کیا، اس نے بھی وہی کام کیا. تو آپ یہی کہیں گے میرا دونوں سے طے تھا 50 روپیہ کی مزدوری، یہ تم کو جو 50 دیا ہے ہمارا عدل ہے، حد سے وعدہ دے دیا، اور اس کو جو 50,000 دیا وہ مکان بھی دے دیا اور شادی بھی کرا دی، ہمارا فضل ہے. اور فضل میں کسی کے باپ کا ادارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا کر دیا اس تعالیٰ کے فضل کا شکریہ ادا کرو کہ اسلام کو آسان فرما دیا کہ مسلمان. آپ نے سوال بھی نہیں کیا تھا اللہ میاں سے کہ زبان دے دے یا اللہ میاں ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا، زبان بھی نہیں تھی عالم ارواح میں. خدا کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کر کے اسلام کو آسان فرما کر اپنے فضل کی ہم پر بارش کر دی. ورنہ اگر عدل کا معاملہ ہوتا تو پھر دیکھتے آپ کسی کیا مشکل آتی، تو پسینے آ جاتے اسلام ملنا مشکل ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، حق تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اشکال تھا، 10 برس تک وہ اشکال تھا، اور ہم نے ظاہر نہیں کیا کہ میں تو مشکل میں ہوں، دوسرے لوگ کیوں مشکل میں پڑ جائیں. کبھی کوئی اشکال آئے سب سے مت کہو کہ دوسرا بھی شبہے میں پڑ جائے. خود اپنی جراثیم کو دوسروں کو کیوں لگاتے ہو؟ ڈاکٹروں سے کہو، بڑے معالجین سے، عام لوگوں سے مت کہو مجھے یہ شک وہ شک. خود مبتلا جراثیم ٹی وی اور جراثیم نکال کے دوسروں کو بھی لگا رہے ہو. لہذا فرمایا 10 سال تک میں نے چھپائے رکھا. وہ کیا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، والذین جاہدوا مجاہدہ، مشقت کیوں کراتے ہیں؟ رحمت کا تقاضا یہ کہ بلا مشقت دے دیں اپنے قرب کو، اپنا بنا لیں ولی بنا لیں بلا مشقت. یہ اشکال تھا، 10 سال تک تھا. ایک دن فرمایا کہ میں مثنوی دیکھ رہا تھا، ایک شعر سے حل ہو گیا. وہ معرومی کا شعر ہے، معرومی کے شعر سے اشکال حل ہو گیا. کیا شعر ہے وہ؟ لیکن شیرینی و لذات مقر، لیکن شیرینی و لذات مقر، یعنی وطن پہنچنے کی لذت اور شیرینی اور مٹھاس. ہست بر اندازے رنجے سفر، ہست بر اندازے رنجے سفر. سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، منزل تک پہنچ کر وطن پہنچ کر اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی دولت عطا کرنے کے لیے خوب مشقت کرایا، تاکہ جب میرے قرب کی ٹھنڈک ان کے دل و جان، ان کے قلب و جان ہمارے قرب کی لذت سے آشنا ہوں تو ان کو مزہ آ جائے، قدر ہو. ورنہ سستا پانے سے سستا بیچ بھی دیتا. اسی لیے آپ دیکھیے جن کو ایمان مشقت سے ملا انہوں نے ایمان نہیں دیا، اور جن کو بابا موروثی ملا باپ دادا سے وہ بہت جلدی بک جاتے ہیں، کچھ پیسوں میں بک جاتے ہیں. اور جن کو مشقت اٹھا کر ایمان ملا وہ آج اپنی جان دے دیا مگر ایمان کو نہیں دیا. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھ سے تہجد کے وقت میں اٹھا نہیں جاتا اور اٹھ جاتا ہوں تو دن بھر چکر آتا ہے، دماغ کمزور ہے. حضرت نے فرمایا کہ عشاء کے بعد جب 4 فرض ہو جائے اور 2 سنت پڑھ لو تو وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو. شامی نے لکھا ہے کہ فرض عشاء کے بعد جو بھی سنت اور نفل پڑھی جاتی ہے سب قیام لیل اور تہجد بھی شامل کی جاتی ہے. ما صلی بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، اس حدیث کو نقل کیا اور فرماتے ہیں سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے اس شخص سے جو وتر سے پہلے 2-4 رکعت نیت کر لے. 2 رکعت کم سے کم، بہت کمزور بہت تھکا ہوا تو 2 ہی رکعت پڑھ لے. تہجد 2 رکعت بھی ثابت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہ سمجھ لو کہ سنت کے خلاف نہیں ہو. 2 رکعت والا بھی محروم نہیں رہے گا اور تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا. امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی کی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شامی کی عبارت بھی نقل کر دیا. یہ بات مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نے لاہور کے اجتماع سیانت المسلمین میں فرمایا. تو انہوں نے کیا جواب لکھا کہ حضرت جو مزہ اس وقت آتا ہے 3 بجے رات کو اٹھ کر وہ مزہ نہیں آتا.
لہذا میں نہیں پڑھوں گا. مولانا نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کی ترکیب، 3 بجے رات کو تو کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، اس کے کان میں کہتا ہے نہ اٹھو چکر آئے گا، کمزور ہو. اور جب دوسرا نسخہ حدیث سے ثابت کیا، علماء نے لکھا فتاوی میں ہے کہ تم وتر سے پہلے عشاء کی 4 فرض پڑھ کر 2 سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھ توفیق ہو جائے، 6 رکعت تو سب تہجد ہو جائے گی. تو وہاں شیطان کہتا ہے ارے اس میں کیا، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا. تو ایک جگہ تو محروم کیا اٹھا نہیں جاتا اور دوسری جگہ محروم کیا مزہ نہیں آتا. دیکھا آپ نے یہ نقطہ بیان کیا مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے کہ اس طرح سے شیطان عبادت سے محروم کرتا ہے. ایک جگہ تو شیطان کیا کہتا ہے اٹھا نہیں جاتا، اس کو سکھاتا ہے، اور دوسری جگہ کیا کہتا ہے مزہ نہیں آتا. ایک صاحب نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، کہنے لگے جماعت میں سکون اور حضوری نصیب نہیں ہوتی. بہت سے نمازی ہوتے ہیں ادھر ادھر دل بڑھ جاتا ہے، لیکن میں اکیلے پڑھتا ہوں جب گھر میں تو عرش اعظم پر روح پہنچ جاتی ہے، قرب الہی اتنا ملتا ہے، سکون سے پڑھتا ہوں. دیکھا آپ نے شیطان یوں مارتا ہے کہ جماعت کی نماز 27 گنا ثواب زیادہ، اور جس کے نہ جو واجب اور اس کا تارک تو فرمایا کہ بلا عذر جماعت چھوڑنے والا ہے اس کا نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. لا يتخلف عنها الا منافق. ابن حمام ہدایہ کی شرح میں لکھتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، اتنی اہم چیز کو شیطان نے کس طرح سے کہا، کون سا دل حاضر کرنا ضروری، جماعت سے نماز پڑھو، چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو، مزہ آیا نہ آئے، سکون ملے یا نہ ملے. جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ جماعت سے آ کر نماز پڑھو، مسجد میں آنکھ کھول کر پڑھو، سجدے کی جگہ پر نظر ڈالو، سجدے کی جگہ نظر رکھو، چاہے دل لگے نہ لگے، لطف مزے کے لیے اسلام ہے. کل کو گھر میں بھی مزہ آنا تو گھر والے بھی چھوڑ دے. کل کو شیطان یہ کہے گا اب تو گھر میں بھی مزہ نہیں آتا، لہذا پہلے تو مسجد چھوڑایا پھر گھر کی بھی نماز چھوڑا دے گا. لہذا ہم کو حکم کی تعبیر نقل سنت کرنی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، کما رأیتمونی، جیسا مجھے نقل کر لو، بس سنت کی نقل سے کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر میں 20 سال رہا ہوں، سن 60 سے 80 تک. یہاں 80 کی ابتدا میں آیا ہوں. گلشن میں ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. اس کا کام ہی تھا نہ نماز نہ روزہ، بس ہر وقت بدماشی اور بدکاری، شراب. جب مرنے لگا تو اس کے ایک دوست، میرا دوست تھا، میں نے کہا جاؤ اس کو توبہ کرا دو. وہ گیا، کہا بھائی تم نے تو اب تمہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب تم بچو گے نہیں، مر رہے ہو، توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ سب لفظ نکلتا ہے، بسکٹ، ڈبل روٹی، چائے، ہاسپٹل، ڈاکٹر، انجیکشن، سب لفظ نکل رہا ہے، مگر جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. اب بتاؤ اگر مسلسل گناہوں کی نحوست سے اللہ اتنا زیادہ غضبناک اور ناراض ہو جائے کہ تم توبہ کرنا بھی چاہو منہ سے نہ نکلے تب کیا ہوگا؟ یہ واقعہ پرانے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس زمانے کا ہے. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا، یہ اس زمانے کا ہے. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. لہذا گناہوں پر جری نہ بنو اور اللہ والوں کے پاس رہو. ایک بچے نے کہا، ماں نے کہا کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، دودھ کا زمانہ ختم، مگر بہت طاقتور ہے، زبردستی لپٹ کے دودھ پی لیتا ہے، نہیں تو ہمیں مارتا ہے سر سے. حکیم نے کہا کہ تم نیم کی پتی پیس کر چھاتیوں میں لگا لو، بہت باریک پیس کر لیپ لگا لو، پلاسٹر. اس نے لیپ لگا لیا. اب اس کو بھوک جب لگی تو وہ اپنا سر مانگ کر کے پینے لگا. فوراً اس نے کہا، بھاگ گیا وہاں سے اور کہا اماں کا دودھ تو بڑا کڑوا ہے. دودھ کڑوا نہیں تھا، یہ حکیم کی حکمت تھی. اللہ والوں کے پاس ایسی حکمتیں ہیں کہ گناہوں کی چھاتیوں پر نیم کی پتی لگوا دیں گے، انشاءاللہ پلاسٹر لگا دیں گے، اور آپ گناہ کرنے کے ارادے سے بھی کاٹنے لگیں گے. کرنا تو درکنار ہے. زلزلہ خیز ایمان یقین اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے گا کہ خود چھوڑنا نہیں پڑے گا گناہ سے. بعض نادان لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ گناہ کا مزہ چھوٹ جائے گا، چھوڑنا پڑے گا. اور گناہ چھوڑنے سے ہمیں ہمارے شیخ مرشد صاحب حق صاحب داؤد برکاتہ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا اللہ والوں کے پاس جانے سے. ارے چھوٹ جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ جاتا ہے.
حاجی جاتا ہے گلا سے کعبہ پکڑ کر ملتزم پر چیخ چیخ کے روتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ مجھے دوزخ سے بچا لیجیے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب وہ ٹیپ ریکارڈر اور ریڈیو اور تمام گوشت کی اور خوب کپڑے وپڑے خرید کے ایک دم بھر لیتے ہیں اپنا کمرہ اور بخشے لے لیتے ہیں، پھر وہ دوزخ سے پناہ نہیں مانگتے، جو کہتے ہیں اللہ کسٹم والوں سے بچانا۔ پھر وہ کاغذ شریف منتظم پر نپٹ کر جنت بھی بھول گئے اور دوزخ بھی بھول گئے، کہتے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لے لیا ہے کچھ ریل گاڑی وغیرہ، ہوائی جہاز وغیرہ، آپ کسٹم والوں کو اندھا کر دیجیے گا کہ ان کو نظر ہی نہ آئے میرا سامنے۔ تعویذیں پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب بمبئی سے میرے دوست آئے، ان کا میرے پاس ایک ایسا نقش ہے کہ میں اس کو بکس میں رکھ لیتا ہوں تو کسٹم والوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی واہ، یہ تو بات عجیب، مطلب لطیفے کہتا ہوں کہ اللہ انسان کیسا ہے، دنیا جب آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں فوراً گڑبڑی پیدا کرتی ہے۔ کیوں اتنا سامان خریدے انسان؟ یہ حج کرنے گئے ہو، یہ سارے سامان یہاں بھی مل جاتے ہیں، اور ہم کہتے نہ بھی ملے تو دنیا کے لیے اپنی روزہ نماز کی دولت کو اس طرح سے ضائع کر دینا۔ اب بجائے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے رونے کے کعبہ شریف میں ہر وقت یہ فکر ہے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس سامان کم ہو تو میرا لے جاؤ، یعنی ساری عبادت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ بالکل مختصر سامان خریدے، اور سب سے زیادہ مزہ تو کچھ نہ خریدے، ایک آدھ گلاس لے لے اور چائے کی فنجان وغیرہ کو پیالی والی تھوڑا سا لینا بھی چاہیے، کیوں؟ تاکہ یہاں آنے پر اس کی یاد آئے کہ یہ میرے اللہ کے شہر کا پیالی ہے، تھوڑا سا کعبے اور مکے کی یاد آئے، مگر وہ ایسا ہی ہو تو چھوٹا موٹا ہو، کلو 2 کلو کا کوئی چیز لے لیے 2-3 چیزیں، لیکن یہ نہیں کہ سارا سامان اب رہ گیا۔ کہتے مولانا مسعود علی ندوی میرے شیخ سے تعلق رکھتے تھے، شبلی منزل میں کے متمم تھے، سید سلیمان ندوی کی دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا کہ جب میں حج کرنے گیا تو ایک دن خیال آیا کہ میں مکہ شریف کی بازار میں چلوں، شاید کوئی ضرورت کی چیز نظر آ جائے تو میں خرید لوں۔ تو کہنے لگے مولانا جب میں مکہ شریف کی بازاروں میں گیا یہ سوچ کر کہ شاید کوئی ضرورت کی چیز مل جائے تو میں اسے لے لوں، تو کہنے لگے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جو ضرورت کی نہ ہو، مجھے تو ساری ہر چیز جس پر نظر پڑتی تھی بس چاہے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری، سب خرید لو، پورا مکہ شریف خرید کر کے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، خوش نصیب ہے وہ ظالم۔ سن لو، یہاں ظالم بمانے معشوق اور محبوب کے ہیں، وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے مزے دونوں جہان کے دل میں اس کے گھول دیتا ہے۔ کبھی اس کو حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے قیدیوں کی چکر بازی، سینما اور VCR اور ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھی، بلکہ چھوڑ کر خوشیاں منائے گا اور شکر ادا کرے گا کہ مٹیوں کا کھیل مجھے اللہ نے چھوڑا دیا۔ یہ بد نادان بچوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام۔ دیکھ لو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر فدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم 18 سال کے تھے۔ دیکھا آپ نے کشش، نوریاں مر نوریاں راجا جیون، اہل نور کو کھینچتے ہیں، اور ناریاں مر ناریاں راجا جیون، اور جہنمی جہنمیوں کو کھینچتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ پاکستان کے جتنے حکمراں وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق فاجر ہوئے، مولویوں کو حکومت نہیں ہوئی، لہذا اس سے بہتر تو ہمارے ہندوستان کے لوگ اچھے ہیں۔ کعبے کے اندر، بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق نافرمان وزیروں سے اور صدروں سے، وزیر اعظموں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اچھے ہیں۔ تو حضرت نے کعبے میں جواب دیا ہمارا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن بندہ چاہے کتنے ہی گنہگار ہو مشرک اور کافر سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو کافر اچھے لگتے ہیں، اور أَعْجَبَكُمْ جب کیا تو ان کے سینے پر انگلی رکھتی ہے۔ مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الجامعہ اشرفیہ لاہور، شیخ الحدیث
ورنہ ہے کیوں؟ کافر کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہیں. کافر مسلمان کتنے ہی شرابی کبابی گنہگار ہو، جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافر سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافر کو ایک ترازو میں رکھ دو اور ایک گنہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو رکھ دو، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا چاہے تھوڑی سی سزا پا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ادا پر اللہ اس کو معاف کر دے.